تو لہٰذا انسان صبر کر لیتا ہے تقوی کی وجہ سے کہ اس مصیبت کے وقت میں میرا طرز عمل ایسا نہ ہو جو اللہ کو برا لگے. صبر اور تقوی یوں سمجھیں کہ یہ ایمان کا تحفظ کرنے والی چیزیں ہیں، ایمان کو پروٹیکٹ کرنے والی چیزیں ہیں. ایمان ضائع نہیں ہوتا صبر اور تقوی کی وجہ سے. نہ کامیابی انسان کو مغرور کرتی ہے، نہ ناکامی انسان کو مجبور کرتی ہے یا مایوس کرتی ہے. آیت 91 قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین. انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. یعنی مان لیا بھائیوں نے کہ آپ ہم سے بہتر ہیں، اعلیٰ ہیں. دین اور دنیا دونوں ہی میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ترجیح دی اور فضیلت دی. جو یوسف علیہ السلام کے پاس تھا متاعن حسنن کی بہترین مثال ہے. طاقت ہے، اقتدار ہے، ظاہری حسن ہے اور آنر ہے، پوزیشن ہے، پاور، ویلتھ، سب کچھ ہے ان کے پاس. لیکن یہ کیا ہے؟ متاعن حسنن ہے، متاع الغرور نہیں بنا ان کے لیے. اب یہاں پر بھائی یوں گڑ گڑا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے. اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، پھر بنی اسرائیل کو ذہن میں لے آئیے. یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، یہ یوسف بھائی کے آگے نہیں جھک رہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یہ اپنے بھائی کے آگے نہیں جھک رہے ہیں، یہ طاقت کے آگے جھکے ہیں. یہ جو آج سوری کہہ رہے ہیں حق کی وجہ سے نہیں کہ ان کو سوری کہنا چاہیے، ضمیر کی چبن کی وجہ سے نہیں سوری کہہ رہے، بلکہ یہ مصلحت کے طور پہ سوری کہہ رہے ہیں. سوری کہنے ہی سے ان کو مزید فائدے ملیں گے، اس لیے انہوں نے کہا سوری. اس لیے یوسف علیہ السلام کی تعظیم اور تعریف کر رہے ہیں. یوسف نبی کی عزت نہیں کر رہے، نہ بھائی کی عزت ہے نہ نبی کی، بلکہ یوسف بادشاہ جو ہے نا اس کے اقتدار کی عزت کر رہے ہیں. اور یہی تھرو آؤٹ ان کی ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہی ٹرینڈ، یہی رواج پایا گیا بنی اسرائیل کے اندر. قطع رحمی انہوں نے کی، رحمی رشتے کاٹے، انبیاء کو قتل کیا. عزت اگر کی ہے تو صرف دولت کی، اقتدار کی. تو یہ حق کے آگے ضمیر کی چبن کی وجہ سے نہیں جھک رہے، یہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے جھک رہے ہیں کہ جتنا ہم جھکیں گے اتنی زیادہ ہم کو دنیا ملے گی. لہٰذا کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم خطا کرنے والے تھے. یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی فرمایا انہوں نے. آیت 92-93 قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. یہی وہ چیز ہے لا تثریب علیکم الیوم جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی فتح مکہ کے موقع پر. سب کو آپ نے فیاضی کے ساتھ معاف فرما دیا تھا اور کہا تھا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی غلطی مان رہے ہیں تو بہت فیاضی کے ساتھ ان کو معاف کر دیا. اور دل سے معاف کرنے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ سے خاص طور پر اس شخص کے لیے دعا کرے کہ اللہ تو اس پر رحم فرما. ابھی پہلے بھی ہم نے اس کے متعلق بات کی تھی. دل سے معاف کرنے کا یہ طریقہ ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے تم کو، کہا وہو ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. بعض دفعہ لوگ معاف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں نے تو معاف کر دیا، اب اللہ ہی نمٹے گا ان کو. یہ تو معاف کرنا نہ ہوا. جب آپ نے اللہ کے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اللہ جس سے انصاف کرے اور اللہ جس سے بدلہ لے، اس کا کیا حال ہوگا. سوچیں نا. اپنے لیے ہم مانگتے ہیں اللہ کی رحمت، اللہ تم پہ رحم کر. دوسروں کے لیے مانگتے ہیں انصاف. نہیں، کسی کے لیے اللہ کا انصاف مت مانگیے. ہم اس قابل نہیں ہیں
کہ ہم اللہ کے انصاف کو برداشت کر سکیں حقیقت ہے۔ سوچیں نا کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرنے لگ جائے ہم کہاں جائیں گے؟ نعمتیں ایک طرف رکھے اور ہمارا عمل ایک طرف رکھے، ہوگی نجات؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے انصاف مت مانگے، اللہ سے فضل مانگے، رحم مانگے، اللہ تو بخش دے، بس بخشش مانگے اللہ سے اس کا رحم مانگے کہ اللہ تو رحم کر ہم پہ، ہم تیرے انصاف کے محتمل نہیں ہو سکتے، ہم تیرے انصاف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تو نے اپنی نعمتوں میں اور ہمارے عمل میں انصاف کیا تو کہاں نجات ہونی ہے؟ تصریف جو لفظ ہے، مادہ اس کا ثا را با ہے، سرابا۔ سرابا کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، مذمت کرنا کسی کی نا۔ تو کہا کہ کوئی ملامت نہیں، جاؤ، اور کہا کہ جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ، یہ ڈال دینا میرے والد کے چہرے پر، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا غم یوسف علیہ السلام کے کرتے کی شکل میں آیا تھا، اور اب زندگی کی سب سے بڑی خوشی وہ بھی کرتے کی شکل میں واپس آنے والی تھی۔ اب یہ کیسے بینائی ان کی لوٹ آئے گی، سائنٹیفک فنومینن کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پھر ایک سمجھیے کہ ایک ٹاپک ہے ریسرچ کا ڈاکٹرز کے لیے، کہ وہ دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ آپ کے سویٹ کے اندر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو موتیا کیٹریکٹ کو فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، ایک دوا بھی بنائی ہے، اس کا نام ہے میریکل آف قرآن۔ سویٹ اینڈ ٹیئرز اس کے انگریڈینٹس ہیں، کچھ پسینہ اور کچھ آنسو ملا کر انہوں نے کوئی دوا بنائی ہے جس سے آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے یہی آیت پڑھی اور اسی آیت کو انہوں نے بنیاد بنا کر ریسرچ کی، اور اس سے وہ ایک دوا بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جس سے کیٹریکٹ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے نا، اللہ کا کلام ہے، شفاء لما فی الصدور تو ہے ہی، لیکن اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ اس کے اندر شفا موجود ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا۔ آگے فرمایا آیت 94 95، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ابھی قافلہ شہر سے نکلا ہی تھا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مصر سے کنعان تک 8 دن کا سفر تھا۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقریباً 250 میل کا فاصلہ تھا۔ اتنی دور سے اللہ نے یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو پہنچا دی۔ یہ معجزہ ہے، انبیاء کا معاملہ ہے، وہ بھی نبی، یوسف علیہ السلام بھی اور یعقوب علیہ السلام بھی، 2 نبیوں کا معاملہ ہو رہا ہے، ہم حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اور یہ معجزہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ تھا کہ وہاں سے کرتا چلا، یہاں کنعان میں ان کو خوشبو آ گئی۔ ورنہ دیکھا جائے تو 3 دن وہ کنعان کے پاس کنویں کے اندر بھی تو پڑے رہے تھے یوسف علیہ السلام، تب تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہ آئی، اتنی دور سے آ گئی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے معجزات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے تم کہو گے کہیں مجھے خبط ہو گیا ہے، ڈر بھی رہے ہیں نا کہ گھر والے کیا کہیں گے۔ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس نے کہا یہ؟ بیٹوں نے، بیٹے تو قافلے میں ہیں، بیٹوں نے نہیں کہا، یہ جو بہو تھے اور پوتے پوتیاں تھے نا پیچھے، انہوں نے کہا۔ حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ جس طرح بیٹے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں نا، بہویں اسی انداز میں بات کرتی ہیں، اور پوتے پوتیاں بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھیں گھر میں ماں کی عزت ہی نہیں ہے، باپ کی عزت ہی نہیں ہے، تو بہو الا ماشاء اللہ کہ وہ اتنی متقی اور نیک ہو اپنی ذات سے کہ وہ اپنے شوہر کو درست کر دے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بیویاں میاں کو ٹھیک کر دیتی ہیں کہ آپ اس طرح بات مت کیا کریں، آپ بدتمیزی مت کیا کریں، آپ کہنا مانیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اگر کسی لڑکی کے اندر تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، شرافت نہیں ہے اس لڑکی کے اندر، تو پھر وہ کہے گی کہ جب بیٹا عزت نہیں کرتا تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔
اور جب گھر میں بچے دیکھتے ہیں کہ امی ابو یوں جھاڑتے دھتکارتے ڈانٹتے رہتے ہیں دادی کو دادا کو، وہ بھی اسی طرح بات کرتے ہیں. تو یہ پیچھے کون ہے؟ بیٹے نہیں ہیں، یہ گھر والے ہیں. جو بیٹوں کی بیویاں تھیں وہ اس طرح بات کر رہی ہیں. جو ان کے بچے تھے پوتا پوتی، وہ ڈانٹ رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ کو تو وہی خط چڑھا ہوا ہے، اب تک آپ تو اسی پرانے غم کے اندر ابھی تک مبتلا ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے بات کرنے کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ یوسف آیت نمبر 96. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی واپس آ گئی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالوں کے بعد یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کا دور بالآخر ختم ہو رہا ہے، اور اس آزمائش کے ختم ہونے کی جو پہلی کرن ان کی زندگی میں چمکی وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کی شکل میں وہ ان کے چہرے پر ڈالی گئی بینائی واپس آ گئی. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ سالوں غم اور حزن میں مبتلا رہے، تکلیف میں مبتلا رہے. ایک تو بیٹے کی جدائی کا غم اور دوسرے آنکھیں چلی جانے کی تکلیف، یعنی ذہنی پریشانی، جسمانی پریشانی، کتنی ساری پریشانیاں تھیں جو یعقوب علیہ السلام پر پڑی تھیں. لیکن صابر تھے، اور عام صابر نہیں تھے، جمیل صبر کرنے والے تھے، بہت خوبصورت صبر کرنے والے تھے. جو ہی ان کی آزمائش دور ہوئی انہوں نے فوراً اپنے رب کو یاد کیا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مراد ہے کہ مجھ کو اپنے رب سے ہمیشہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایک دن میری مشکل دور کر دے گا. تو پریشانیاں بہت پڑیں یعقوب علیہ السلام پر، لیکن ہمیشہ وہ ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں رہے. جب انسان پر کوئی مشکل پڑے وہ یہ نہ سوچے کہ اب یہ مشکل تو کبھی دور ہوگی نہیں، میں تو بس پھنس کے رہ گئی اس کے اندر. یہ چیز انسان کے اندر اور گھبراہٹ اور وحشت پیدا کرتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کا بچہ ہے، نافرمان ہے، بات نہیں سنتا، شیطان ہمیں یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا. اور جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ مشکل، یہ پریشانی جو مجھ پر پڑی ہے یہ کبھی دور نہیں ہوگی، تو انسان کے اندر مایوسی آتی ہے، پھر ڈپریشن آتا ہے، پھر تلخی آتی ہے، اس کے اندر بٹرنس آتی ہے. اور جتنی تلخی اور بٹرنس آتی ہے اتنا وہ مخلوق سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، اور جتنی مایوسی آتی ہے، بدگمانی آتی ہے، اتنا خالق سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے. تو نیگیٹو فریم آف مائنڈ کسی کو فائدہ نہیں دیتا. انسان برے سے برے حالات میں امید کا دیا جلائے رکھے ضرور. آج ہے مشکل، کل چلی جائے گی. آخر رات کے بعد دن بھی تو آتا ہے، آخر اندھیرے کے بعد روشنی بھی تو آتی ہے، آخر نیند کے بعد ہم جاگتے بھی تو ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن میں ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آسانی آئے گی. تم امید رکھو. اور اس امید کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ اللہ سے دعا. جب تک انسان دعا مانگتا رہتا ہے اس کی امید قائم رہتی ہے. جب وہ دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے اندر مایوسی آنے لگتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ مایوسی اور امید کے درمیان جو چیز ہے وہ دعا ہے. دعا کو تھامے رہیں گے امید قائم رہے گی، فائدہ حاصل ہوتا رہے گا اس تکلیف اور مصیبت سے بھی. اور جو ہی لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں مایوسی کے اندھیرے میں جا پڑتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ دعا مانگنے سے، اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں، یہ تو مشکل ہی دور نہیں ہوتی. 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ میری دعا سنتا ہی نہیں. یعقوب علیہ السلام پر 40 سال سے زیادہ مشکل پڑی.
لیکن دعا مانگے گئے، دعا کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اتنا پیارا یہاں ان کا انداز ہے کہ جیسے ہی ان کی نظر لوٹی، خوشخبری ان کو ملی کہ اچھا یوسف علیہ السلام نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اچھے حال میں ہیں، تو فوراً ان کی زبان پر اللہ کا نام آ گیا اور کہا کہ دیکھو میں تو کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مراد ہے کہ جو انسان اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے اللہ اس کو پور امید رکھتا ہے۔ اللہ بھی نقد صلہ دنیا میں یہ دیتا ہے اپنے تعلق کا کہ انسان کا فریم آف مائنڈ پازیٹیو رہتا ہے، مثبت انداز رہتا ہے اس کے سوچنے کا، مایوسی نہیں آتی، شکوے شکایت نہیں آتے۔ اب آپ دیکھیں اکثر ہم میں سے ہیں کہ جو اپنی اولاد کا اتنا شکوہ کرتے ہیں، اتنا اولاد کو برا بھلا کہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سب کے سامنے۔ یعقوب علیہ السلام کا ہم نے یہ انداز نہیں دیکھا، کسی کے سامنے انہوں نے نہ اولاد کو برا بھلا کہا، نہ اس کی شکوے شکایتیں کی، اور نہ ہی یعقوب علیہ السلام نے اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو شرمندہ کیا۔ کبھی پڑھا آپ نے سورہ یوسف میں کہ ہر بات پہ یعقوب علیہ السلام ان کو تانے دیتے ہوں، تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ہو ہی ایسے، کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ، تم تو اتنا ستاتے ہو مجھے، تم تو اتنے برے ہو۔ جب مائیں یا باپ اس طرح اپنی اولاد کو اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی ہیں یا برا بھلا کہتی ہیں یا اوروں کے سامنے ان کی برائیاں کرتی ہیں، تو یہ چیز بھی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کتنی بھی بری اولاد سے اللہ آپ کو آزمائے، کبھی بھی اولاد کی برائیاں دوسروں کے سامنے مت کیجیے۔ کیوں اپنا گھٹنا کھولتے ہیں؟ کیوں ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ میرے بچے کتنے برے ہیں؟ فائدہ نہیں ہے، اور کوئی یہ چیز آپ کے حق میں اچھی ثابت نہیں ہوگی، کوئی آپ کو مظلوم نہیں سمجھے گا اگر آپ اپنی اولاد کی برائیاں دوسروں کے سامنے کریں گی، چاہے آپ لاکھ اپنی تعریفیں کریں، میں نے اتنا اچھا پالا، میں نے ان کو سب کچھ سکھایا، میں نے اتنا ان کا خیال کیا، میری اولاد پھر بھی اتنی بری نکلی، لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ آپ چاہے اپنی اچھائیاں کرتی رہیں، لوگ دل میں ضرور سوچیں گے کہ ان کا کوئی پرابلم ہوگا، یہی بری ماں ہوں گی، انہوں نے کوئی مسئلہ کیا ہوگا جو بچے اچھے نہیں نکلے۔ تو اولاد کی برائی کرنا اپنی برائی کرنا ہے، اپنا گھٹنا کھولنا ہے، اپنے عیب انسان دوسروں کے سامنے نہیں کھولتا۔ اور دوسری حقیقت یہ بھی یاد رکھیں، اولاد تو ایک طرف ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی برائی آپ کسی کے سامنے کرتے ہیں، آپ دراصل اپنے آپ کو ولنریبل کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کمزور بنا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اتنا خوبصورت صبر ہے جو یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور بہترین سبق یعقوب علیہ السلام میں والدین کے لیے کہ اچھے والدین، صابر والدین کیسے ہوتے ہیں، کس طرح صبر ان کو کرنا چاہیے، کیسے اولاد کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے بہت پڑھا ہے کہ اولاد کو والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن جو چیز کم سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ والدین کو کیا سلوک کرنا چاہیے اولاد کے ساتھ۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے بعض دفعہ کہ والدین اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں، جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں، اولاد کے ساتھ کچھ بھی کریں، ان کی بے عزتی کریں، اٹھتے بیٹھتے برا بھلا کہیں، سب کے سامنے برائیاں کریں، اولاد کو تانا دیتے رہیں، کوئی خوبی اولاد کی نہ مانیں، کاٹ کر ان کو پھینک دیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بچے، ہم جو مرضی کریں۔ ٹھیک ہے آپ کے بچے ہیں، لیکن وہ گائے بھینس جانور نہیں ہیں، وہ انسان ہیں۔ اگر کسی نے اولاد پر بھی ظلم کیا ہے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کو اس کا حق کیوں نہ دیا۔ تو بعض دفعہ لوگ جتنا وقت، جتنی توانائی اور جتنا اپنا ایفرٹ اولاد کو دوسروں کے سامنے برا بھلا کہنے میں لگاتے ہیں، اتنا وقت وہ اللہ سے دعا مانگنے میں لگا دیں تو بہتر نہ ہو۔ اپنے رب سے دعا کر لیں کہ اللہ یہ اولاد ایسی ہے تیرے سامنے، اللہ تو ان کو ہدایت دے، تو ان کے لیے بہتری فرما۔ تو بہترین نمونہ ہے واقعی یعقوب علیہ السلام میں کہ اچھے والد کیسے ہونے چاہیے، اور پھر والدہ بھی اپنا اس میں سے رول ماڈل دیکھ سکتی ہے کہ اچھی والدہ کیسی ہوتی ہے، اچھی ماں کیسی ہوتی ہے، اور مشکل کے وقت صبر کیسے کیا جاتا ہے، اللہ سے تعلق رکھنا کتنا فائدہ مند ہے، یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ آیت 97، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب جب بیٹوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ اس طرح سے کھل گیا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو خیر دبا ہوا تھا اس کی بھی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی مانی، چاہے کسی وجہ سے بھی مانی،
چلیں ان کے الٹیریئر موٹیوز پر یا ہڈن موٹیوز پر ہم نہیں جاتے کہ نیت اچھی تھی یا بری تھی. بہرحال اپنے قصور کی انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ انا بے شک ہم کننا خاطئین، ہم تھے خطا کار، ہم نے ہی غلطی کی تھی. اور انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے ہمارے گناہوں کی. اس سے کچھ آپ کو یاد آیا؟ کیا یاد آیا آپ کو اس سے؟ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے نا ادعو لنا ربک، تو پکار اپنے رب کو ہمارے لیے. یہ شروع سے ان کو عادت تھی، خود دعا نہیں مانگتے تھے. اتنی محرومی ہے، اتنی بد نصیبی ہے انسان کی کہ اپنے رب کو نہ پکارے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ایسے لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں جو اللہ کو نہیں پکارتے. وہ خوش کیسے رہ سکتے ہیں جب وہ اللہ کو نہیں پکارتے؟ کتنا بھی بڑا غم، کتنی بھی بڑی مصیبت، بیماری، پریشانی، کوئی انسان کے دل پر کوئی حادثہ گزرے، کوئی واردات گزرے، اس کو تو اللہ سب سے پہلے یاد آنا چاہیے. اللہ کو نہیں پکارے گا تو کس کو پکارے گا؟ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا، اس کا پالنے والا ہے، اس کو نہیں پکارے تو کس کو پکارے؟ بچہ دیکھیں انسٹنکٹیولی ماں کو پکارتا ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہی ہے امی یا ماما. جب تکلیف پہنچتی ہے اس کو یا خوشی ہوتی ہے، دوڑتا ہے، لپکتا ہے نا ماں کی طرف چھوٹا بچہ. تو انسان دوڑتا ہے اللہ کی طرف. کہ انہوں نے کہا کہ بس آپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، ٹھیک ہے ہم سے قصور ہوا. جبکہ آپ دیکھیں جادوگروں کا جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے اپنے گناہوں کی خود معافی مانگی اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ دوسروں کی بھی دعا سنتا ہے انسان کے حق میں. ہم دوسروں سے بھی دعا منگوا سکتے ہیں اپنے لیے، بشرط یہ کہ اپنے لیے خود بھی دعا کرے انسان. اپنے لیے ہم خود بھی دعا کریں اور ہم پہ دوسروں سے بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے لیے دعا کر لیجئے. تو کسی دوسرے سے دعا منگوانا غلط نہیں ہے، درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ خود بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے انسان کو. 98 قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے ان قریب تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، انہوں نے فوراً معاف کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ بھی تمہیں بخشے. یہاں پر جب اپنے والد سے کہا انہوں نے کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے قصور آپ معاف کر دیجئے، تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے فوراً معاف نہیں کیا، فوراً معافی کی دعا نہیں مانگی ان کے لیے، بلکہ وعدہ کیا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے. اب کیا وجہ ہے؟ فوراً کے فوراً کیوں نہیں معاف کر دیا یعقوب علیہ السلام نے؟ اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا؟ تو مفسرین اس کی کئی وجوہات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے، جو ذرا صوفی مزاج کے مفسرین ہیں جن کے اندر نرمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان قریب اس لیے کہا یعقوب علیہ السلام نے، مقصد یہ تھا کہ بہت اہتمام کے ساتھ آخری شب کے وقت میں دعا کروں گا، یعنی تہجد کے وقت، جبکہ دعا خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے. کچھ کا یہ خیال ہے. اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تفسیریں لکھنے والے بھی مختلف مزاج کے مومن مسلمان لوگ تھے، جن کا مزاج صوفیانہ تھا، جن کے مزاج میں نرمی زیادہ تھی، انہوں نے یہ مطلب لیا. کچھ جو بہت زیادہ انصاف پسند مفسرین تھے، انہوں نے کہا کہ عنقریب اس لیے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ پہلے وہ خود یوسف علیہ السلام سے مل لیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا ہے یا نہیں. جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا ہے تو پھر یہ بھی معاف کر دیں گے. کچھ کا یہ خیال ہے. کچھ مفسرین جن میں ذرا جوش اور جذبہ زیادہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام کا دل ابھی دکھا ہوا اتنا تھا کہ فوراً معاف کرنے پر ان کا دل آمادہ نہ ہوا. سوچا کہ ذرا خود پہلے یوسف علیہ السلام سے مل لیں، ان کو دیکھ لیں، پہلے خوشی حاصل ہو جائے، جو غم اولاد نے دیا وہ غم وہ بھول جائیں، اس کے بعد دل میں زیادہ گنجائش محسوس ہوگی تو زیادہ خلوص کے ساتھ اولاد کو معاف کر سکیں گے. یعنی صرف لپ سروس کے طور پہ زبانی کلامی وہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا.
بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں بہت خلوص کے ساتھ ان کو معاف کروں، تو ذرا سا وقت چاہیے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام پر تو اتنے اچھے حالات آ گئے تھے، اور اچھے حالات جب انسان پر آتے ہیں تو اس کے لیے معاف کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس انسان کے جو زیادہ مشکلات میں، زیادہ تکالیف میں گرفتار ہو۔ اس کے لیے فوراً کے فوراً معاف کر دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یعقوب علیہ السلام کے دل پر ابھی رنج کا احساس تھا، کچھ دل میں تقدر تھا تھوڑا سا بیٹوں کی طرف سے، لہٰذا کہا کہ فوراً معاف نہیں کروں گا، ہاں بعد میں دعا کروں گا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا مطلب ہے۔ اب پھر لمبی کہانی کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ مراد ہے کہ اب کنعان سے سب نے اپنا سب کچھ پیک اپ کیا، نقل مکانی کر رہے ہیں، ٹرانسفر آف ریسیڈنس ہو رہا ہے، اور یہ جا رہے ہیں اب مصر کی طرف، اور مصر پہنچ گئے۔ آیت 99، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ بائبل میں جو اس واقعے کا بیان آتا ہے، بائبل کے بیان کے مطابق شاید وہ کوئی 90 یا 100 کے قریب لوگ تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، خود یعقوب علیہ السلام، ان کی بیویاں، بچے وغیرہ ملا کر کوئی کہتا ہے 60 تھے، 60، کوئی کہتا ہے کہ 93 تھے، 93، بہرحال 60 to 100 کا فگر آتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال آتی ہے اس وقت، 130 سال ان کی عمر تھی جب وہ مصر آئے، اور مصر پہنچنے کے بعد 17 سال زندہ رہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تفاصیل تورات کے اندر ہیں، قرآن میں، یہ حدیث میں تو ہم کوئی تفاصیل نہیں ملتی، نہ جھٹلانے کی ضرورت ہے، نہ سچا ماننے کی ضرورت ہے، بس ایک تذکرے کے طور پہ ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ کوئی حکم تو نہیں نکل رہا، قرآن مخالفت بھی نہیں کر رہا، قرآن جہاں جہاں خاموش ہے کچھ تفاصیل کے بارے میں، ان تفاصیل کو ہم فل کر سکتے ہیں تورات سے یا انجیل سے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ آپ دیکھیں، دریا دلی، نہ صرف اپنے بھائیوں کو بلایا بلکہ کہا کہ آپ اپنے خاندانوں کو بھی لے کر آ جائیے، آپ سب کے سب آ جائیے اور مصر آ کر رہیں آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اور حقیقت ہے کہ پھر یہ کئی 100 سال یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں یوں سمجھیں کہ شہزادوں کی طرح کی زندگیاں گزاریں۔ جشن کا بہترین علاقہ، زرخیز ترین علاقہ ان کے پاس تھا، وہاں یہ پھلے پھولے، اور کتنی انہوں نے وہاں پر ترقی کی ہوگی، ان کی تعداد کتنی بڑھی کہ جب ایگزوڈس ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو یہ جو کہ 60 یا 100 آئے تھے، یہ 6 لاکھ ہو چکے تھے۔ اتنے سارے بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ آیت نمبر 100، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے، میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ ایک تو یہاں ذکر آ رہا ہے سجدے کا۔ سجدے سے مراد اگر باقاعدہ سجدہ لیں، یعنی کہ سر کو زمین پر رکھ دینا، وہ تو اسلامی شریعت میں مکمل طور پہ حرام ہے، یہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یہ کون سا سجدہ تھا؟ کیا یہ پورا سجدہ تھا جیسے کہ ہم سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں نماز میں، یا سجدے سے مراد ہے صرف تھوڑا سا جھک جانا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی 2 آراء ہمیں ملتی ہیں، 2 اوپینینز۔ ایک کی رائے یہ ہے کہ یہ پراپر سجدہ تھا، یعنی
باقاعدہ انہوں نے زمین پہ سر رکھ دیا سجدے کی طرح، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں جو شریعت تھی اس میں اس طرح کا سجدہ جائز تھا، حلال تھا، اور یہ اب آ کر اسلامی شریعت کے اندر اس کو حرام بنایا گیا، اس زمانے میں جائز تھا۔ اکثر مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ یہاں سجدہ ویسا سجدہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نماز میں کرتے ہیں، بلکہ مراد ہے جھک جانا، تھوڑا سا فرما برداری کے اظہار کے طور پہ، تعظیم کے اظہار کے طور پہ ذرا سا جھک جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ پیشانی بھی زمین پر ٹکی ہو۔ اس زمانے میں بڑوں کی تعظیم کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ آگے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق بنا دیا اور اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی احسانات یاد کر رہے ہیں۔ ایک چیز جس کا کہ تھوڑا سا ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں، تھوڑا تعلق اس کا پچھلے مضمون کے ساتھ ہے، جہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو پوسٹ دی گئی تھی، انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ مجھ کو خزائن الارض کا مالک بنا دیجئے، یعنی کہ انچارج بنا دیجئے۔ اب دیکھیں سلسلہ تو وہیں سے شروع ہوا نا۔ یوسف علیہ السلام اتنا اچھا انہوں نے چونکہ انتظام کیا، اتنا اچھا انہوں نے سسٹم بنایا، تو وہ چیز ذریعہ بن گئی بھائیوں کو یہاں لانے کا۔ سمجھ آئی آپ کو بات کہ جب انہوں نے اپنی ذمہ داری اتنی بہترین طریقے سے ادا کی تو فائدہ ان کو ذاتی طور پر بھی ہوا۔ حالانکہ جب ذمہ داری اٹھائی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے میں مصر کے فائنانس کی یا ایگریکلچر کی ذمہ داری لیتا ہوں، ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کوئی نہیں تھا، وہ تو بے غرضی بے لوسی کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی لے رہے تھے نا، عوام الناس کے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا اور میرا خاندان کیسے مجھ سے آ کر جڑ جائے گا یا مل جائے گا، یہ نہیں تھا ان کے دماغ کے اندر۔ لیکن جو لوگ بے غرضی کے ساتھ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، سیلف لیس ہو کر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذاتی فائدہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں پیدا فرما دیتا ہے۔ لطیف ہے نا، لطیف ہے، اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کے بھی کتنے فائدے کا سبب بنا دیا، یوسف علیہ السلام کے بھی، ان کی اپنی زندگی میں کتنی ساری خوشیاں آ گئیں ذاتی طور پہ۔ اب جو ہم نے وہاں بات کی تھی کہ انسان جب والنٹیئر کرتا ہے اپنے آپ کو تو پھر وہ اپنے آپ کو پہلے پہچانے نا، خود شناسی ہونی چاہیے اس کے اندر، وہ پہچانے کہ اچھا میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جب انسان کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو عین ممکن ہے کہ پہلی ذمہ داری ہی اس کو بہت اچھی لگ جائے، وہ اس کو ادا کر سکے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 2-3 ذمہ داریاں آپ کو چینج کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کون سی ذمہ داری میں لینے کے قابل ہوں۔ اس صورتحال کو اگر اپنے اوپر ہم رکھیں، کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی یا آپ نے کوئی ذمہ داری لی، اب وہ ذمہ داری آپ سے نہ نبھ سکی، آپ نہ کر سکیں، حق نہ ادا کر سکیں اس کا، عام طور پہ ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں تو کر ہی نہیں سکتی، مجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے گلٹی ہو جاتے ہیں، اتنا ہم کو گلٹ آتا ہے اندر سے، ہم اتنا اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، بالکل ہی انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور بھی پھر کہتے ہیں خواہ مخواہ لی، مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں، میں تو کسی قابل ہی نہیں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اس طرح کا بھی رویہ بن جاتا ہے نا، نیگیٹو رویہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے، پہلے یہ غلام تھے، ٹھیک ہے، غلام تھے جب کسی کے گھر میں تو کیا کیا مشکلیں پیدا ہوئیں۔ اب جب بادشاہ نے ان کو بلایا کچھ اور عہدہ دینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام اس طرح شروع نہیں ہو گئے کہ نہیں نہیں آپ کیا مجھے منسٹر بنائیں گے، میں تو غلام ہی نہیں بن سکا، کیا بتاؤں کیا مشکل پڑی ہے غلام بننے کی وجہ سے، میرے ایسی ایسی مشکلیں آئیں، اتنے اتنے پرابلمز ہوئے، تو جو میں تو غلام ہی نہیں بن سکا، میں منسٹر کیسے بن سکتا ہوں، میں تو اس قابل ہی نہیں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ شروع ہوئے اس طرح سے؟ نہیں، وہ جو ٹیلنٹس اللہ نے ان کو دیے تھے وہ غلام بننے والے نہیں تھے، وہ اس قابل نہیں تھے یوسف علیہ السلام کے وہ غلام بنتے۔ اس میں اعلیٰ یا ادنا کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس میں جو صلاحیت ہو اس کو صحیح جگہ پہ لگایا جائے تو صلاحیت نکھرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلام بننا گھٹیا ہے اور منسٹر بننا اعلیٰ ہے، یہ بات نہیں کی جا رہی۔ مراد یہ ہے کہ ان میں غلام بننے کا ٹیلنٹ نہیں تھا، وہ مناسب نہیں تھے غلامی کے لیے، وہ مناسب تھے بادشاہی کے لیے، ایک طرح سے وہ مناسب تھے وزارت کے لیے۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی میں ٹیلنٹ ہو بہت زیادہ پڑھانے کا،
اب اگر آپ کو جھاڑو پوچھے کا کام دے دیا جائے تو وہ آپ کی ایک طرح سے ٹیلنٹ کی ناقدری ہے. ہو سکتا ہے آپ کو جھاڑو پکڑنی ہی نہ آتی ہو. اور اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ بھائی میں جھاڑو نہیں دے سکتی, آپ مجھ کو پڑھانے کے لیے بٹھا دیجئے, لوگ کہیں واہ بڑی مغرور ہیں, کہہ رہی جھاڑو نہیں دوں گی. تو جھاڑو نہیں دوں گی کی بات نہیں ہے, مراد ہے کہ نہیں ہے ٹیلنٹ, وہ کام نہیں کر سکتی. اس میں نہ اعلیٰ ہونے کی بات ہے نہ گھٹیا. نہ جھاڑو دینے والے کو گھٹیا کہا جا رہا ہے, نہ پڑھانے والے کو اعلیٰ کہا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو بعض دفعہ اپنا ٹیلنٹ خود آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, خود اس کو تھوڑا سا کھوج کریت کر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں ایگزیکٹلی کیا کر سکتی ہوں. بعض دفعہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں, وہ تو کہتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی. اگر غرور کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے تو غلط کرتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جھاڑو دینے میں میری بے عزتی ہے اس لیے نہیں دوں گی, تو یہ تو اللہ جانتا ہے, پھر یہ تو تکبر میں بات چلی گئی, غرور میں بات چلی گئی. اگر کوئی اس لیے کہتے کہ دیکھیں میں جھاڑو دے نہیں سکتی, اب وہ کیا ہے, مجبوری ہے اس کی, آپ نے ضائع کیا کسی انسان کو اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے کر. تو انسان کو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا انسان کس کام کے لیے مناسب ہے. اور وہی والی بات ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے, کام دینے والا بھی آزمائے گا, کام لینے والا بھی آزمائے گا اپنے آپ کو. تو جب تک کام کریں گے نہیں تو ٹیلنٹ کا پتہ نہیں چلے گا کہ اصل میں ہم کون سا کام جو ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی بات تھی جو پچھلے مضمون سے جڑ رہی تھی. تو یہاں پہ پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو قید خانے سے نکالا, اور اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو لا کر مجھ سے جوڑ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو شیطان سے بچا لیا. اب اگر یوسف علیہ السلام کی مصیبتوں کو, ان کے مصائب کو ہم تقسیم کریں, ڈیوائڈ کریں, تو ہم 3 دور میں, 3 ادوار میں ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا تو دور تھا بھائیوں کا ظلم, جب بھائیوں نے ان پہ ظلم کیا تھا. دوسرا دور تھا والدین سے جدائی کا, اور تیسرا دور تھا قید خانے کا جو انہوں نے گزارا. پہلی 2 تکالیف کا, پہلی 2 مصیبتوں کا تو وہ ذکر ہی نہیں کر رہے, اس لیے کہ ایسا کرنے سے بھائی شرمندہ ہوتے. جب بھائیوں نے معافی مانگی تھی اور جب کہہ دیا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ لا تثریب علیکم الیوم, کہ جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں, تو معاف جب کر دیا اور اس کے بعد وہی باتیں اگر دہرائیں تو یہ معاف نہ کرنے کے برابر ہے. کسی سے کہنا کہ ہاں ہم نے معاف کر دیا تم کو, اور پھر اس کو شرمندہ کرنا, پھر اس کو امبیرس کرنا, بار بار اس کا قصور, اس کی کوتاہی یاد دلا دلا کر, یہ تو معاف کرنا نہ ہوا. اور اس میں بھی کہا قد احسن بی, اللہ نے احسان کیا مجھ پر, اپنے احسان کو یاد رکھ رہے ہیں. جیل میں داخل ہونے کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ وہاں سے نکلنے کا ذکر ہے. اذ اخرجنی من السجن, کہ اللہ نے کتنا احسان کیا مجھ پر جب اس نے مجھ کو قید خانے سے نکالا. اور والدین سے بچھڑنے کا ذکر کرنے کے بجائے والدین سے ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں. بھائیوں کے ظلم کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا, بلکہ اس کو کہا کہ یہ تو شیطان نے ہمارے درمیان جدائی ڈلوا دی تھی. مراد یہ کہ دیکھو میرے بھائی تو ایسے نہیں تھے, تم ایسے نہیں تھے, تم کو بہکا دیا تھا شیطان نے, تو تم نے وہ کام کیا. سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی پریشانی دور کر دے تو اس پریشانی کے دور کو دہراتے نہیں رہنا چاہیے. یہ مشکل آئی تھی, یہ پریشانی آئی تھی, انسان اس کو نہ دہرائے بلکہ اس کو جانے دے, ذکر نہ کرے, اور جو نعمتیں مل گئی ہیں, جو خوشیاں مل گئی ہیں, ان خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو حقیقت ہے کہ رشتہ داروں کو معاف کرنے پر بہترین واقعہ ہے, احسن القصص ہے, جو کہ سورہ یوسف میں ہمیں سنایا گیا ہے. آیت 101, ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. تاویل الاحادیث کا ہم بار بار ذکر پڑھ رہے ہیں, پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے کہ باتوں کی تہ تک پہنچنا, الفاظ سے دھوکہ نہ کھانا, یہ بھی بہت اہم حصہ ہوتا ہے حکمت کا. جیسے کسی نے کہا ہے باتوں کے بارے میں
کہ کچھ لوگوں کے بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ سم پیپل مین واٹ دے سے. کچھ لوگوں کا مطلب وہی ہوتا ہے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ سم پیپل مین واٹ دے لیو انسیڈ. اور کچھ لوگ وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کہا نہیں ہوتا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ ان بٹوین چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ چلیں ہم کھانے کی بات کریں. آپ نے کوئی دعوت کی, آپ نے کھانا پکایا, میز پہ رکھا. کسی نے آ کر کہا آپ سے اچھا تم نے یہ پکایا ہے, تو وہ خوش ہو کر کہہ رہے ہیں نا, خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا تم نے یہ کچھ پکایا ہے. کوئی اور آ کر کہتا ہے اچھا یہ پکایا ہے. کیا مطلب ہوا؟ وہ کہنے کو پکانے کی چیز تھی یہ. سمجھ آئی آپ کو بات؟ الفاظ تو ایک ہی ہیں, لیکن تعویل الاحادیث میں کیا چیز آئے گی کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ کون تعریف کر رہا ہے اور کون تنقید کر رہا ہے, کون خوش ہو رہا ہے, کون ناراض ہو رہا ہے. الفاظ کو لے کر نہ بیٹھ جایا جائے. الفاظ تو کیا ہیں, چھلکے کی طرح ہوتے ہیں. انسان چھلکا پھینک کر اصل پھل استعمال کرتا ہے. تو انسان کے اندر بھی اتنی سمجھ, اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ وہ الفاظ کا چھلکا اتار کے اندر کے معنی محسوس کر سکے. اصل میننگ کیا ہے, امپلیکیشن کیا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, کیا کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنی عقل, اتنی سمجھ ہونی چاہیے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. زمین اور آسمان کے بنانے والے, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. کل شکر, کل حمد اور ثنا اللہ کے لیے کی, اور عبادت کی روح حقیقت ہے کہ عاجزی ہوتی ہے. یقیناً یوسف علیہ السلام نے خود بہت محنت کی ہوگی, اپنے عہدے کی ذمہ داریاں ادا کرنے پر بہت محنت کی ہوگی, اور جس طرح انہوں نے اپنے نفس کو تھام کے رکھا اس پر بھی بڑی محنت لگی ہوگی, بڑا ول پاور درکار ہوگا اس کے لیے. لیکن کہیں سے بھی وہ اپنی تعریف نہیں کر رہے. ربی قد آتیتنی من الملک, اللہ تو نے مجھ کو دی بادشاہت. اب وہ کہانیاں نہیں سنا رہے کہ میں نے کتنی محنت کری, میں نے کیا کچھ کیا. اور کہا کہ اللہ تو نے سکھایا مجھ کو تعویل الاحادیث, اللہ تو نے مجھ کو یہ علم دیا. ہر خوبی, ہر خیر اللہ کی طرف لوٹا دی. یہ ہے ثنا. ثنا کا لفظ بنا ہے تثنیہ. ہم کہتے ہیں نا تثنیہ, دو. تو ثنا کیا ہے؟ بات کو دہرا کر وہیں لے جانا. اللہ کی خوبی ہے اللہ کی طرف لوٹا دینا. یہ ہے دراصل بندگی کا حق ادا کرنا, اور یہ ہے اللہ کا حق ادا کر دینا کہ اللہ جو خیر جو خوبی ہے تیری ہے, میرا کیا ہے اس کے اندر. اور یہ بڑی چیز ہے کہ انسان جب کامیاب ہو تو وہ اللہ کو یاد کر لے. اب یہ کامیابی اس کے لیے متاعن حسنن ہوگی, آخرت میں فائدے کا سبب ہوگی. دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اب اگر دنیا میں کامیابی ملی اور سارا کریڈٹ خود لے لیا اور اپنی محنت کی داستانیں بیان کرنی شروع کر دیں, تو یہ دنیا کی کامیابی آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن جائے گی. تو اللہ سے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا کی کامیابیاں کہیں آخرت کی ناکامی نہ بن جائے. اتنا خطرہ ہے, کامیابی کا وقت آپ یاد رکھیں, اس سے زیادہ پھسلنے والا مقام اور کوئی نہیں ہے. ناکامی تو کچھ نہیں ہے. ناکامی کیا ہے کہ آپ پہلی نیچے کھڈے میں کھڑے, اور کامیابی کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ آپ ایک انتہائی نازک سی کسی چیز کے اوپر آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے, اب ٹوٹی جب ٹوٹی. کامیابی کا مقام سب سے خطرناک مقام ہوتا ہے. سب سے زیادہ پریشانی, سب سے زیادہ گھٹن اس وقت ہونی چاہیے جب کوئی آپ کی تعریف شروع کرے. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ کیوں کر رہے ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نفس بہت جلدی موٹا ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ ذکر نکال نکال کر اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں. ایسے موقعوں پر وہ دوسروں کو موقع عنایت فرماتے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کریں. کوئی بات شروع کریں گے اور اس طرح سے بات شروع کریں گے, کوئی لیڈنگ سٹیٹمنٹ ایسا دیں گے کہ اگلا کنٹینیو کرے کہ ہاں آپ کی کیا بات ہے, بس آپ کی محنت, آپ نے بہت کچھ کیا. اور یہ کان جو ہیں اپنی تعریفیں سن سن کر خوش ہوتے ہیں. کانوں کے ذریعے سے جو الفاظ جا رہے ہیں وہ نفس کو خوب موٹا کر رہے ہیں. اور وہ کیا کرے گا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء,
اور وہ نفس حکم دے گا برائی کا۔ جب کوئی تعریف کرے آپ دل میں لوٹا دیجیے اس کو اللہ کی طرف، یا زبان سے کہہ دیجیے الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کی ہے۔ یاد دلائیے اپنے آپ کو کہ آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں،